السلام علیکم جی. پنجاب کا جی کلچر بڑا رچ کلچر ہے. پنجاب کسی زمانے کے اندر دنیا کا فوکس ہوا کرتا تھا. اتنی فرٹائل لینڈ اور ایک جگہ کے اوپر سونا اگلتی ہوئی نہیں ہوتی تھی. جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا اور ہندوستان خود مختار نہیں ہوا تھا تو اس وقت ایک روپے کے، ایک ہندوستانی روپیہ اس کو کہہ لیں، اس کے 5 پاؤنڈ آتے تھے. ٹھیک ہے. اور جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت تقریباً 4 پاؤنڈ تو پھر بھی تھے. ایک روپے کے 4 پاؤنڈ تو بالکل بھی تھے. اکانومی کتنی اسٹرانگ تھی یہاں کی، اس کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. اتنا لوٹا انگریزوں نے، اتنا لوٹا کہ جو ہے وہ مطلب کہ اسی لیے انگریز کے جو ہیں کیا کہنا چاہیے، وہ رسا جو ہیں اس خطے کے اندر، مطلب کہ کمپنی بہادر کے جو ورثہ ہیں، ان کو ہر طرف جو ہے وہ لوٹ مار نظر آتی. کمپنی بہادر کا طریقہ کار میں پہلے بھی آپ کو ولاگ میں عرض کر چکا ہوں. لاہور کا ریلوے اسٹیشن بننا تھا، 5 لاکھ روپے کا ایسٹیمیٹ لگایا گیا. پہلے تو یہ ایسٹیمیٹ بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا، 5 لاکھ روپے کا ایسٹیمیٹ لگایا گیا اور اس 5 لاکھ روپے کی جمع بندی کا حکم جو تھا، لاہور کا اس وقت جو میئر تھا، کچھ چغتائی نام کا بندہ تھا. یہ سارا کچھ یوٹیوب اپنا ویکیپیڈیا پہ بھی لکھا ہوا ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہے. تو وہ جو تھا اس کی ذمہ داری لگائی گئی. یہ نہیں کہ ملکہ کے خزانے سے یہ 5 لاکھ جاری نہیں ہوئے، ملکہ کے خزانے سے الگ جاری ہوئے. ٹھیک ہے. تو پھر وہاں پہ اس کی ڈیوٹی لگی. اس نے جا کے تمام شہر کے شرفاء کو اکٹھا کیا کہ کمپنی بہادر جو ہے وہ اتنے پیسے، انگریز بہادر جو ہے، انگریز صاحب بہادر، ملکہ صاحب بہادر کا جو ہے ڈپٹی کمشنر ڈی سی صاحب بہادر جو ہے وہ 5 لاکھ روپیہ مانگتا ہے. تو پھر انہوں نے اپنا حصہ بقدر جثہ ڈالا اس کے اندر. وہ روایت آج تک بھی چلی آ رہی ہے. آج بھی کوئی نیا حکمران بنتا ہے تو جو شہر کے جو اپنے آپ کو نامور لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کو مبارکباد دینے جاتے ہیں، اور اس مبارکباد کے اندر کوئی 20 لاکھ دیتا ہے، کوئی 50 لاکھ دیتا ہے، کوئی 2 کروڑ دیتا ہے، کوئی 5 کروڑ دیتا ہے، کوئی 20 کروڑ دیتا ہے. نہیں یقین تو عمران خان کے حلف اٹھانے کے فوراً بعد کم از کم 1.5 مہینے تک لوگ اس کو مل کے چیک دیتے رہے. اور یہ یوتھیوں کی جو جوہلا کی ٹیم اکٹھی ہوئی ہے، اس ٹیم نے ان چیکوں کی تصاویر بھی لوگوں کو جاری کی. ٹھیک ہے. اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت بھی موجود ہیں. خیر، یہ تو ایسے جملہ مترجہ آ گیا. تو پنجاب کا جو کلچر ہے یہ بڑا رچ کلچر ہے، اور یہاں کے اندر مطلب کہ طبقاتی نظام ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. چودھری ہوتا ہے، مراسی ہوتا ہے. تو ایک گاؤں کے اندر مراسی جو تھا، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ ایک سے زیادہ مراسی تھے، 3 مراسی تھے. اور وہ جناب چودھری کے کھیتوں میں سے دوپہر کے وقت، چونکہ زمیندار جو ہوتا ہے وہ کھیتوں کے نیچے آرام کر رہا ہوتا ہے، کھیتوں میں درخت کے نیچے آرام کر رہا ہوتا ہے. تو وہ آرام کر رہے تھے تو انہوں نے مراسیوں نے کہا کہ جلدی جلدی جو ہے نا وہ ہم جو اپنے جانوروں کے لیے پٹھے کاٹ لیں، چارہ کاٹ لیں، کاٹ کے تو گھر لے جائیں چوری کر کے. تو وہ خیر کوئی ان میں سے جاگ رہا تھا، اس کی نظر پڑ گئی. اس نے جناب پہنچا تو وہ تینوں کو قابو کیا اور چودھری کے پاس لے کے حاضر ہو گیا کہ جناب یہ آپ کے کھیت جو کہ ہم کاشتکاری کرتے ہیں آپ کی بحاف کے اوپر، یہ ان میں سے چارہ کاٹ رہا تھا، چوری کر رہا تھا. تو چودھری صاحب نے ابھی منہ سیدھا ہی کیا کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں کر رہے تھے یہ ایسا. ٹھیک ہے. تو وہ جو تھا نا مراسی، وہ کہتا چودھری پچھلے سال تیری بہن بھی تو نس گئی سی، یعنی کہ چودھری صاحب پچھلے سال آپ کی بہن بھی تو دوڑ گئی تھی نا اپنے دوست کے ساتھ. یہ مجھے لطیفہ کیوں یاد آیا؟ یہ لطیفہ مجھے یاد آیا کل 3 مراسی جو تھے وہ ہائی کورٹ کے اندر اس کو کہہ رہے تھے مطیع اللہ جان کو کہ یار وہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. میں اس کو بالکل گھٹیا لیول کا ایک مراسی پونا سمجھتا ہوں، اور اس کے لیے کوئی کسی فیلڈ جرنلزم کی ضرورت نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ علیق ناجی سے، اس کے لیے بندے کو تھڑے باز ہونا چاہیے، بد زبان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے لیے اور کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر کوئی خاندانی شرافت نام کی کوئی زبان نہ ہو. پہلی تو بات یہ ہے کہ مطیع اللہ جان ایک آرمی آفیسر کے صاحبزادے ہیں، ان کے والد صاحب کرنل تھے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے جب آپ کسی جگہ کے اوپر جاب کرتے ہیں تو آپ کی جہاں پہ لائکنگز ہوتی ہیں، آپ کے کولیگز کامریڈ بنتے ہیں، وہاں پہ آپ کی رائیولریز بھی بنتی ہیں، وہاں پہ آپ کے دشمن بھی بنتے ہیں. بات یہ ہے
کہ میں نے تقریباً آپ سمجھیں 30 سال ایکٹیو جرنلزم کیا ہے، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی آرگنائزیشن کا حصہ رہا ہوں، چلیں 30 سال نہیں تو 28 سال تو کیا ہی ہے۔ اس کے اندر ایگزیکٹو پوزیشن بھی ہوتی ہیں، آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس سے اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو کسی کلیگ کو نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ بہت ساری انکوائریز کا حصہ بنتے ہیں، کیونکہ جرنلزم کے اندر تو ایک غلطی ہو گئی تو لے جی رسپانسبلٹی بتائیں جی کس کی ہے، تو آپ کو بتانا ہے، سیٹ کو بتانا ہے کہ جی اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس سے غلطی ہوئی تھی۔ اس دوران جہاں پہ آپ کی لائکنگ بنتی ہیں وہاں پہ آپ کی ڈس لائکنگ بھی بنتی ہیں، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی اچیومنٹ سے جیلس ہو جاتے ہیں، تو وہ خام خواہ کے جیلس میں مبتلا رہتے ہیں۔ میں ایسے کئی آئٹم کو ٹکرا ہوں کہ میرا کبھی زندگی میں ان کا انٹریکشن ہی بھی نہیں ہوا، وہ خام خواہ میری طرف سے جیلسی میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے، ایسے کتے بھونکتے رہتے ہیں، منہ دوسری طرف کر کے گزر جانا چاہیے۔ کتے تیرا میرا واسطہ ہی کوئی نہیں، تیرے مالکا کا منہ ماردا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو ایک ٹی ٹی کی گولی ہے نا تو، ٹھیک ہے، لیکن یار تیرے اوپر میں گولی ضائع کیوں کروں اے کتے، لہذا ہم دوسری طرف منہ کر کے گزر جاتے ہیں، دوسری گلی میں سے گزر لیتے ہیں یار کہ انہوں نے اپنا کتا کھولا ہوتا ہے یا اپنے کتے کھولے ہوتے ہیں تو ہم دوسری طرف سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن مطیع اللہ جان صاحب کے والد صاحب کی رائبلریز اور لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوں گی اور تھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب کا کوئی جو اس طرح کا جانی دشمن بنا ہوا تھا وہ اس وقت وہاں پہ انچارج تھا، جس نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ یہ یہاں سے پاس آؤٹ نہیں ہوگا۔ مطیع اللہ جان کے والد صاحب جو کہ ایک سرونگ آفیسر تھے، ان کا ایک رائیول جاب کے اندر رائیول تھا، یہ کرنل کے بعد ریٹائر ہو گئے، وہ وہاں پہ پہنچ گیا انسٹرکٹر بن کے، اور انسٹرکٹر بن کے بھی ترقی کرتا ہوا وہاں پہ کوئی ڈپٹی انچارج ٹائپ کی چیز بن گیا۔ اور جس دن مطیع اللہ جان ISSB کلیئر کر کے کمیشن لے کے پہنچا، اس نے کہا پتر جس دن پاس آؤٹ ہوں گا میرا پیو لگے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جب آخر میں جا کے یعنی کہ اس وقت اس سال جو سورڈ آف آنر اور وہ جو میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کتوں کے منہ بند نہیں کر رہے، تو پھر مجھے اندر کی کہانیاں کھولنی پڑ رہی ہیں، تو اس لیے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، ادروائز میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سال ایک جرنیل کے بیٹے کو سورڈ آف آنر ملی، ایک کو بیسٹ کیڈٹ ٹرافی ملی، یہ پوری اس کا مطلب ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جرنیلوں کے بچے تو ویسے ہی پیمپرڈ ہوتے ہیں یار، وہاں پہ اتنا زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے، تمام جو میرٹ تھے اس کو بلڈوز کر کے ان میں سے کسی ایک کا جو حقدار تھا وہ مطیع اللہ جان نے بھی بننا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری داستان ہے۔ وہ ایک بندے کا پرسنل گرج جو تھا وہ ایک نوجوان کا کیریئر تباہ کر گیا۔ میں نے ایسے نوجوانوں کو دوبارہ نارمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسے نوجوانوں کے ساتھ میں پڑھا بھی ہوں، ٹھیک ہے، جو وہاں پہ دوسرے سال یا تیسرے سال میں ڈراپ آؤٹ ہوئے، وہ اپنی پوری زندگی میں پھر خانگی زندگی میں سیٹل ہی نہیں ہو پائے بیچارے۔ ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں، ون ریزن اور دا ادر ریزن۔ اس کے اندر اس طرح کی ریزننگ بھی ہوتی ہے جو مطیع اللہ جان کے ساتھ صریحاً ظلم ہوا، لیکن اس نے اس ظلم کے اوپر ماتم نہیں کیا، اس نے دوبارہ بھی یہ کیا، پھر یونیورسٹی گیا، یونیورسٹی سے پڑھا اور اس نے صحافت جوائن کر لی۔ اور ان کے والد صاحب بھی جو ایک ریفارمسٹ تھے، وہ بھی اپنی پریس ریلیزیں دے کے بھیجا کرتے تھے، مطیع اللہ جان دینے آیا کرتا تھا۔ یہ وہ جو ہیں اسلم خان صاحب، وہ بتاتے ہیں انہوں نے ایک تحریر بھی لکھی تھی خان صاحب نے، ٹھیک ہے۔ او یارو ناراض نے اج کل میرے تو نا مینوں گالاں شالاں کٹ دے دیں، کوئی گل نہیں۔ تو اسلم خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تحریر لکھی تھی کہ یار یہ اپنے ان کے باپ نے کوئی ایک اصلاحی تنظیم بنائی ہوئی تھی، یہ ان کی پریس ریلیزیں لے کے آتا تھا۔ تو بچے کا ایک اور بھی بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے، اس کا پہلا پریکٹیکل لائف میں جو انٹریکشن ہوتا ہے نا، وہ اس کہتا ہے کہ جی میں تو ٹیچر بنوں گا، ٹھیک ہے، یا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ یہ ڈاکٹر اور ٹیچر جو ہوتے ہیں یہ بچوں کے فیورٹ شو پہ ہوتے ہیں جب تک وہ انٹر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے اندر پہلے ان کے انٹریکشنز ان دو پروفیشن کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیچر اسے پڑھا رہا ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ٹیچر اچھی لگ جاتی ہے یا لگ جاتا ہے تو وہ اس سے انسپائر ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں بھی یہ بنوں گا۔ تو چونکہ مطیع اللہ جان بھی اس زمانے کے اندر پریس ریلیزیں دینے آیا کرتا تھا بقول اسلم خان صاحب کے، میں صاحب کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں ہوں نہیں ناراض ہونا میرے نال۔ تو اسلم خان صاحب کے ساتھ وہ جو تھے وہ کہتے ہیں جی ہم ان کی خبر شبر لگایا کرتے تھے، تو ظاہر اس کا انٹریکشن ہوا، اسے جرنلزم انسپائر کر گیا، تو انہوں نے جرنلزم شروع کر دی، ٹھیک ہے۔
اب مسئلہ یہ تھا کہ وطیلہ جان نے آبجیکٹو جرنلزم کی، اور آبجیکٹو جرنلزم جو ہے وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے نمبر 1 ادارے کو اور سب سے بڑے ادارے کو پسند نہیں ہے، جو سب سے زیادہ بجٹ کھاتا ہے اس کو پسند نہیں ہے، تو لہٰذا ایک جھوٹی کہانی جاری کی گئی، ان کی طرف سے جاری کی گئی. اور کس کی ضرورت ہو سکتی تھی یار؟ مطلب ککول کے اندر کی داستانیں باہر آتی ہیں، یا آتی ہیں تو کسی کی ضرورت ہے کہ وہ دس سکے؟ تو میں ذرا ریکارڈ کریکٹ کرنے بیٹھا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جاہل کے بچے ہیں، ان کی انگریزی کا اندازہ آپ اس سے کروائیے کہ انہوں نے وطیلہ جان کے لیے ریپ کا لفظ بولا، حالانکہ ریپ خاتون ہوتی ہے. ویسے جان ڈن کی جو ہے نظم ریپ آف دا لاک، وہ تو پڑھی ہوگی آپ نے انگلش لٹریچر کو، اگر آپ تھوڑا سا جانتے ہیں. سانو چونکہ ایم اے کرنا پی گیا تو اسی تو پڑھی سی پوری تفصیل دے نال. تو ریپ جو ہے وہ نارملی خاتون کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، سوڈومی استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے. تو اگر آپ نے الزام تے لانا ہے تو چلو الزام تے ٹھیک لا لو یار. اتھوں پشاوروں مردانوں ٹریا تیرا پیو تینوں کچھڑ چک کے ایتھے آ کے تو سنت نگر دے بیگ دے وچ نہ کچی آبادی چ پچھلے 10 سال پہلے تک رہندا سی. اینی تے اوقات ہے جناب دی، ٹھیک ہے، چونکہ بکواس کردے سو تھڑیاں تے بہ کے. میں باقی داستانیں اب بتانا نہیں چاہ رہا یار. ثاقب نثار والی داستانیں جو ہیں وہ بھی ان موصوف کی ہیں، اور دوسرے موصوف جو ہیں انہوں نے پچھلے 7 سال کے اندر رزق کے حلال 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے اندر جو ان اکاؤنٹڈ فار پیسہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، ایک تو پیسہ آ رہا تھا نا قومی خزانے سے، دوسری اس کی میچنگ گراؤنڈ جو تھی وہ کراچی کے بزنس مینوں سے بھی وصول کی جا رہی تھی. بول کا سب سے بڑی مثال ہے اس کی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب وہ باپ بھی انہوں نے لانچ کر دیا. پھر وہ باپ پتہ چلا سب پہ بھاری ہے، تو کسی نے بھی باپ کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا، تو باپ کو جا کے دفنا آئے. ٹھیک ہے، یہ دونوں مطلب ایک تو فنڈ ڈائیورٹ کیے جاتے. پایا نا، اگر منہ بند نہیں کرو گے تو ساری گلاں بولاں گا، اگر اپنے لگام نہیں دو گے تو ساری باتیں بتاؤں گا پھر، ٹھیک ہے. تو پھر باپ کو بھی دفنا آئی آج جا کے، گندی اولاد جو تھی. ملک ریاض کو کہا کہ تو اس کی ذمہ داری لے لے، یہ باپ کے اندر جو باندھے ہوئے ہیں ان کو ٹکڑے ڈال دیا کر. تو اس نے کہا نہیں پائن، 1 ٹائم لے لو میرے کو، ورنہ اس کو دفنائیں. ٹھیک ہے، تو باپ کو بھی دفنا دیا گیا. یہ سارے اسی طرح آتے تھے یار. ان کے لیے قومی خزانے سے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ سے پیسے الگ ڈائیورٹ کیے جاتے تھے، اور عدالت میں پیش ہو کے باپ کا جو ایڈمنسٹریشن باپ کا نہیں بول کا ایڈمنسٹریشن انچارج جو ہوتا تھا وہ کہتا تھا یہ تو قومی مفاد کا پروجیکٹ ہے، یہ تو ہمارا پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ آج تک عدالت نے دوبارہ کیس ٹیک اپ نہیں کی تھا. تو یہ سر یہ مطلب کہ یہ وہ ہے جو آپ نے کھولے ہوئے ہیں، تو ان کو باندھیے. اب جناب یہ پیسے 2 طرف سے آ رہے تھے، تو ان اکاؤنٹڈ فار پیسے تھے. اب دیکھیے ایک شخص جو ہے وہ امریکہ سے کمائی کرنے کے لیے پاکستان آیا ہوا ہے. 1 فائن مارننگ آپ کو اتھے دا کوئی کاروبار نہیں گا جیسے کہیے کہ وہاں سے پیسے اٹھا کے لایا. ٹھیک ہے، 1 فائن مارننگ پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر اس کا وہ کلینک ہے ایک، وہ جو کیا ہوتا ہے جی، اور ڈائگنوسٹک سینٹر ہے. اب ڈائگنوسٹک سینٹر کی مشینیں ہی اربوں کی ہوتی ہیں، اور اگر حکومت دوست ہو تو وہ سکریپ کے مول بھی درآمد ہو جاتی ہیں. ان کے اوپر ٹیکس لگتا ہے سکریپ کا. ٹھیک ہے، مشین کے اوپر تو مشین کا ٹیکس لگے گا نا. تو ڈائگنوسٹک سینٹر جو تھا وہ اربوں روپے کا بن گیا، ہمارا کھڑا ہو گیا. اب اس کے ساتھ 200 بیڈ کا ہاسپٹل، ظاہر ڈائگنوسٹک سینٹر سے بھی تو انے واہ کمائی جا رہی ہے نا. اور پھر جب جو ہے وہ ڈاکٹر ارسلان خالد کا بھی ایک ڈائگنوسٹک سینٹر چل رہا ہو، ان صاحب کا بھی چل رہا ہو، اور پرائم منسٹر کا جو سکیم ہے ہیلتھ کارڈ والی اس کے اندر بھی وہ انکلوڈ ہو جائے، انے واہ. تو پھر جناب 2 سال کے اندر تو 200 بیڈ کا ہاسپٹل کھڑا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ الخیر یونیورسٹی جو ہے جب اس کے اوپر آنسلاٹ ہوتی ہے، وہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے تمام کیمپسز جعلی ہیں، اور HEC جو پاکستان کا ہے وہ ڈنڈا لے کے اس کو محدود کرتا ہے کوہاٹ تک. ٹھیک ہے، اور باقی لاہور، پنڈی، اسلام آباد، مظفر آباد وغیرہ کے سارے کیمپسز ان کے بند کرواتا ہے. تو وہ انہوں نے چونکہ اس جال سازی کے ذریعے اور بھی بڑے سیٹ اپ کھڑے کیے ہوئے تھے، جن میں سکول کا بھی تھا. تو کوئی پیگاسس نامی سکول تھا جی پنڈی کے اندر، وہ 11 کروڑ کے اندر 2014 یا 15 کے اندر یہ صاحب خرید لیتے ہیں. یہ امریکہ سے کمائی کرنے کے لیے، اپنا فیملی وہاں پہ چھوڑ کے آپ کے اور میرے بچوں کا مستقبل غارت کرنے کے لیے یہ صاحب آئے ہوئے ہیں. اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پنڈی والوں کی سرپرستی حاصل تھی اور ہے. تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے کتوں کو لگام دیں،
میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ مردان کا ڈومیسائل والا جس کا پیو پانڈی تھا، ٹھیک ہے، ترقی کرے، ہمیں بڑی خوشی ہے، لیکن زبان کو کنٹرول میں رکھے. اور یہ جو صاحب امریکہ سے آئے ہوئے، ٹھیک ہے، باقی اس قابل نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. یہ 2 کے لیے ڈوز کافی سمجھی جائے. میں نے 2 دن سے اس کے اوپر ولاگ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے غصہ ہوتا. یہ میں کم غصے میں اپنے آپ کو نارملائز کر کے یہ ولاگ کر رہا ہوں، اور گزارش کر رہا ہوں مالکان سے کہ ان کتوں کو لگام ڈالیں، ورنہ ہمارے پاس ان کی اچی بچی ہے. ہم ذاتیات پہ اترنا نہیں چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ان کی جہالت بھی بتا دی ہے، میں نے آپ کو ان کا ڈاکخانہ بھی بتا دیا ہے، اور میں آپ کو آخری بات یہ کہنے لگا ہوں، آپ تو اپنی بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ان کو انڈیا سے بھی فنڈنگ ملے گی نا تو یہ آپ کے خلاف اب بھی بھونک رہے ہیں، پھر بھی بھونکیں گے، ٹھیک ہے نا. ان کی اتنی اوقات ہے، یہ کمانے کے لیے آیا ہوا ہے. بس اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.